حبیبی یا رسول اللہ تیرے دشمن جلتے رہیں گے، تیرے دشمن جلتے رہیں گے، جل کر مرتے رہیں گے، جل جل کر مرتے ہم صدا پڑھتے رہیں گے، ہم صدا پڑھتے رہیں گے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ میرے محبوب کا وفادار تو ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اگر انسان باغی بن گیا میرے نبی کا، وہ گدر سے زیادہ پلید ہے۔ اگر گدھا وفادار بن گیا، وہ اس کی عزت کی قسم رب کے نام سے، اللہ کا نام قسم اٹھا کے اس کی عزت سے آبا نے بیان کی جو بخاری میں موجود ہے۔ اس واسطے کچھ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو ملا کے لفظ سے باچھے چیر کے بولتے نظر آتے ہیں کہ کلمہ پڑا ہے تو رہو اور حق ادا کرو، ورنہ یہ ملک نبی کے غلاموں کا ملک ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم وسلم کی گستاخی ہوتی رہے، ہماری زندگی کا فائدہ کیا؟ قانون وہاں سے چل کے آیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو منہ دیکھ اپنا ابن سلول، میرے نبی کے گدے کا پیشاب تجھ سے اچھا۔ یہ لفظ ہے لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کے گدے کا پیشاب وہ اطیب ہے تجھ سے، خوشبو والا ہے تجھ سے۔ اس واسطے یہ فوراً سمجھنا اس مضمون کو، یہ سنت ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی۔ اس واسطے کوئی تانے نہ دے، حق سمجھے اور شکر ادا کرے۔ آج بھی مٹی پاکستان کی ہے مگر ایمان ہمارا مدینہ شریف والا ہے۔ اس سلسلہ میں اختصار سے اس بات کو آگے چلاتے ہوئے میں اجماع صحابہ سے چند باتیں عرض کرتا ہوں، اور پھر بالخصوص فقہ حنفی کے لحاظ سے ابھی بحث باقی ہے۔ اجماع صحابہ علیہم رضوان کے لحاظ سے یہ بات ذہن میں رکھیے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا انداز سنن نسائی اس کے اندر یہ حدیث شریف موجود ہے، اس کا حدیث نمبر ہے 4084۔ نسائی کے علاوہ مستدرک للحاکم میں بھی موجود ہے، اور مستدرک میں ہے صحیح الاسناد، سند میں کوئی کمزوری نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو حضرت صدیق اکبر ایک بندے کو ناراض ہو رہے تھے، تو اس نے جواباً کچھ توہین کر دی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو صحابی نے کہا، حضرت ابو برزہ جنہوں نے وہ سار اتارا تھا ابن خطل کا، وہی عشق بڑا سلامت تھا، کہنے لگے ابو بکر صدیق اجازت دو میں اس کا سر اتاروں، یہ کون ہوتا ہے آپ کو بکواس کرنے والا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پہ ترجمہ وہ بیٹھے ہیں، مسند خلافت پہ جلوہ گر ہیں۔ آپ نے کیا جملہ بولا؟ ما کانت لأحد بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو گالی کوئی دے تو گالی دینے والے کا سر اتارا جائے، یہ ذات ہے میرے نبی علیہ السلام کی، ان کو جو گالی دیتا اس کا سر اترتا ہے، جو صدیق کو گالی دے اس کا سر نہیں اتارا جائے گا۔ یہ باقاعدہ لفظوں میں بولا، صحیح الاسناد ہے۔ یہ کہ گالی پر سر اترے یہ سرکار کی شان ہے، کہ جو سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے گا اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، اور یہ میرے بارے میں تم نہ کرو۔ کہتے ہیں یہ جملہ بولا تو وہ اس طرح ٹھنڈا ہوا جس طرح آگ پہ پانی پڑ جائے تو ٹھنڈا ہوتا ہے۔ فرمایا ہم اجازت نہیں دیں گے اپنے لیے، اگرچہ فقہا نے اشارت قادری صاحب پنجاب اسمبلی کے سامنے مزار ہے، انہوں نے لکھا ہے شیخین کے لحاظ سے بھی اس سزا کو، لیکن یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چیز کو واضح کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ میں کسی کو اجازت نہیں دوں گا کہ میرے بارے میں کوئی ایسا کرے۔ ہاں یہ میرے نبی علیہ السلام کی شان ہے، جو بھی آپ کی شان کے بارے میں بکواس کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ یہ نصب الرایا حدیث کی کتاب امام ذیلی کی جلد نمبر 3، اس میں دور صحابہ اور اجماع کا فیصلہ موجود ہے۔ عمان کا علاقہ اور دبا کا علاقہ، وہاں پر حضرت حذیفہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا گیا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو وہاں کے لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ جب انہوں نے مانگا انہوں نے آگے نبی علیہ السلام کو گالی دے دی کچھ لوگوں نے۔
اب معاملہ یہ بن گیا، حضرت حذیفہ کا عشق بول اٹھا، کہنے لگے اسمعونی فی ابی و امی، میری ماں کا یہ نام ہے، میرے باپ کا یہ نام ہے، ان کو گالی جتنی دے لو دے لو، ولا تسمعونی فی النبی، میرے نبی کو کچھ نہ کہنا، اسمعونی فی ابی و امی، جو چاہو کہو مجھے، میرے باپ کو میری ماں کو برداشت کروں گا، مگر نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا وہ بازنا ہے، آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا کہ یہاں لوگوں نے توہین کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر صحابہ کی پوری شورا کے فیصلے پر لشکر تیار کر لیا، اور کس کو امیر بنایا؟ کل جو مجرم تھا اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھو اسلام کی شان، بدبخت ابو جال کا بیٹا اکرمہ اب کتنی شان پانے لگا ہے۔ اکرمہ کو جس وقت امیر بنایا، 2000 مسلمان سپاہی ساتھ بھیجے، یہ گالی کا بدلہ لینے جا رہے ہیں سارے صحابہ۔ جس وقت عمان کا علاقہ، آج بھی عمان کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے، وہاں پہنچے، فقاتلوہم، ان سے جنگ کی جاتی، حتی ہزمہم، یہاں تک کہ ان کو شکست دے دی۔ وداخلوا مدینہ دبا، اور مدینہ دبا شہر کے اندر داخل ہو گئے۔ اب وہ جو شکست خوردہ تھے وہ اپنے شہر میں، بندہ ان کا بہر مارا گیا گستاخوں کا، باقی اندر قلعے میں داخل ہو گئے۔ اب صحابہ نے یہ نہیں کہا مار دیا ہے تو چلے جاتے ہیں، 1 مہینہ پہرا دیا قلعے کے قلعے، یہ اپنے نبی علیہ السلام کی عزت پہ پہرا دینے آئے۔ مہینہ پہرا جاری رہا۔ مہینہ کے بعد جس وقت مجبور ہو گئے اندر والے، اب انہوں نے صلح کی درخواست پیش کی کہ ہمیں معاف کر دو، ہم مجبور ہو گئے ہیں۔ تو کہا گیا کہ ٹھیک ہے، تم اسلحہ چھوڑو، باہر نکلا۔ جنہوں نے نکلنا اسلحہ چھوڑ کے باہر نکل آئے، مگر جو موذی سردار تھے گستاخی کرنے والے، وہ اندر چھپے ہوئے۔ اب جس وقت صحابہ اندر داخل ہوئے، داخل المسلمون حصنہم، مصطفی شیر قلعے میں داخل ہو گئے۔ فقاتل اکرمہ من اشراف 100 رجل، حضرت اکرمہ نے چن چن کے 100 گستاخوں کے سر اتار دی۔ واقدی نے کتاب الردہ میں بھی اس کو ذکر کیا، 100 گستاخ ایک گالی کے بدلے میں مارا۔ جو حامی بنے گستاخ کے، معاون بنے، سب پہلے 100 شہر سے باہر مارا گیا اور 100 قلعے کے اندر مارا گیا، اور اس کے بعد 700 کو قیدی بنا لیا، اور تفتیش کے بعد جو مجرم نہیں تھے پھر ان کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا مجموعی فیصلہ تھا، جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا اور بتایا۔ زاد المعاد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 448 پر وہ حدیث شریف موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا۔ ابن عمر کہنے لگے کہ میں اپنا دین لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرا دین کیا ہے، میرا ایمان کیا ہے۔ فرماتے ہیں مجھ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایک پادری نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی ہے، تو فرمانے لگے لو سمیتہ لقتلتہ ان لم نعتہم ذمۃ علی یسبوا نبینا، اگر میں سنتا اسی جگہ پہ اس کا سر اتارتا۔ ہم نے ان کو سرکار کو گالیاں دلوانے کے لیے ذمہ نہیں بنایا ہوا کہ یہ اس لیے ذمہ ہے کہ سرکار کو گالیاں دے، لم نعتہم ذمہ، ہم نے ایسا ذمہ کو نہیں ان کو دیا ہوا، اسی موقع پر میں سر اتاروں گا اگر میں گالی سنوں گا۔ یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ زاد المعاد جلد نمبر 5 میں موجود ہے۔ تفسیر اور اس کے دیگر تقاضے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ جو کتاب المغازی میں ہے، تاریخ خلفاء میں ہے، اس میں فرمایا گستاخ کبھی نہیں زندہ رہے گا، اگر مومن تھا تو پھر ارتداد سب والا اس کی وجہ سے واجب القتل ہے، اگر کافر تھا تو پھر حربی بن چکا ہے، اس واسطے واجب القتل ہے۔ تاریخ الخلفاء میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہ فیصلہ موجود ہے۔ اب ذرا میں حضرت عمر کا وہ فتویٰ پڑھ کے سناؤں جو اس حال میں پہلے بھی میں اس کا اجمالاً ذکر کر چکا ہوں۔ یہ کتنا عجیب معاملہ ہے۔ بحرین کا علاقہ تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہاکی کھیل رہے تھے، اور کتاب ہے المستطرف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 34، امام شہاب الدین نے یہ لکھی ہے۔ وہاں جس وقت گیند اٹھی ہاکی سے تو پادری سائیڈ پہ بیٹھا تھا، پادری کو گیند لگ گئی، اس نے گیند پکڑی، بچے چھڑانے گئے، اس نے گیند دینے سے انکار کر دیا۔ کیا خوش عقیدگی تھی، کیا اچھا زمانہ تھا۔ ایک بچے نے بولا جو آج بھی عشق کی آواز ہے، سمجھا کہ یہ آخری ہتھیار ہے ہمارا،
تو اس سے تو یہ گیند دے ہی دے گا. کہتا ہے سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم الا رددتها علینا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو اسے گیند مانگتا ہوں، میری گیند مجھے دے دو. حق محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کوئی امام احمد رضا بریلوی نے نعرہ گھڑ کے نہیں دیا، یہ بحرین کا نعرہ دور صحابہ میں تھا. سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر مجھے گیند دے دو. وہ بدبخت پادری کیا جانے شان محبوب علیہ السلام کی، اس نے گیند دینے سے انکار تو کیا ہی تھا، ساتھ بدبخت نے گالی بھی دے دی. اس نام پر تم مجھ سے گیند مانگتے ہو، میں کیا جانوں ان کو. گیند سے انکار کر کے گالی دیتا گیا تو میچ بدل گیا. اقبلوا الیہ بسوالیجہم، بالکل چھوٹی چھوٹی عمر کے یہ عاشق، انہوں نے کہا اب گیند کی ضرورت نہیں رہی، تم ہی ہمارا گیند بن گئے ہو. مارنا شروع کر دیا، ہاتھیوں سے مارا. اس کی گراؤنڈ میں اس پچ پہ کھیلے کہ جب تک گول نہیں ہوا اس وقت تک ہاتھیاں مارنی بند نہیں کی. جس وقت یہ معاملہ آیا تو جان نکلی پادری کی. بچوں نے کہا چلو گول کر لیا، آئے تھے کھیلنے، عبادت کر کے چلے گئے. کیس پہنچا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ نیل کے کنارے پہ کتے کا خیال رکھنے والے عمر، تمہاری سلطنت میں پادری مارا گیا ہے، اس کا بدلہ چاہیے. 9 عمر بچوں نے پادری کا بھیجا نکال دیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیوں، ایسا ہوا کیوں ہے؟ تو کہا گیا گیند لگی تھی، اس کو بچے مانگنے گئے تھے اور کہا تھا سألتک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار دو علیہ وسلم کے صدقے تو اسے گیند مانگتا ہوں، دے دے. تو اس نے آگے سے گالی دی تو بچوں کو غصہ آ گیا. جب یہ وجہ بیان کی گئی تو حضرت عمر نے کیا بولا؟ راوی کہتے ہیں واللہ ما فرح بفتح ولا غنیمہ کفرحتی بقتل الغلمان لذالک الاسقف. خدا کی قسم ہے پوری زندگی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کسی ملک کے فتح ہو جانے پر، کسرا کے خزانے مل جانے پر بھی اتنے خوش نہیں ہوئے تھے جتنے ان بچوں کے قادری کو قتل کرنے پر خوش ہو گئے تھے. دیکھو انداز اس امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو غصہ نہیں آیا کہ بچے اپنے فیصلے کرتے پھرتے، مجھ سے پوچھا کیوں نہیں انہوں نے؟ ہم نے تو 3 دن دینے تھے اس کو، مجھے